پاکستان میں نامور خواتین صحافیوں کی جانب سے حکومتی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ہراساں کیے جانے کے الزام کے بعد اب صحافی خواتین کے درمیان موجود تقسیم بھی واضح ہو گئی ہے اور یوں اس مسئلے کے حل سے متعلق ایک اہم موقع کھو دیا گیا۔ لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا کا جن بوتل سے باہر آیا ہے، اس نے ہماری اخلاقی اقدار کو ایک ایک ہی پھونک سے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب یہاں آپ کو اپنا سودا آواز لگا کر بیچنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ایسا شیطانی چرخہ ہے جس سے نجات بھی ممکن نہیں اور اس کے بنا چارہ بھی نہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا ہماری انگلیوں کے گرد گھومتا ہے، لیکن اگر آپ صحافی ہیں تو کیمرے یا قلم کی طاقت اسی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آپ کے لیے ہزاروں دشمن بھی پیدا کر دیتی ہے، اور خاص کر اگر آپ صحافی بھی ہیں اور خاتون بھی، تو پھر روز ایک نئی جنگ لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پاکستان کی صحافی خواتین کے لیے زہر ہلاہل ثابت ہو رہا ہے، جہاں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ان خواتین کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی صحافی خواتین کے پاس سنہری موقع تھا کہ وہ اپنے خلاف ڈیجیٹل میڈیا، خاص کر ٹویٹر پر صارفین کے ذریعے ان کے خلاف استعمال ہونے والی غلیظ زبان، نازیبا کلمات، جان سے مار دینے اور اغوا کرنے کی دھمکیاں دینے والوں، کافر اور بد کردار جیسے فتوے لگانے والوں کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لاتی۔ لیکن یہ موقع صحافی خواتین کے بیچ نا اتفاقی اور اختلافات نے گنوا دیا۔ چند روز قبل پاکستان کی چند صحافی خواتین نے ایک مشترکہ بیان تیار کیا تھا، جس میں حکومتی جماعت کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس جماعت کی سوشل میڈیا ٹیمز کی جانب سے صحافی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا آزادی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینا مشکل ہو گیا ہے۔ اس بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی جماعت کے اندر ایسے تمام اراکین سے فوری طور پر اس طرح کی ہراسانی بند کرنے کا حکم جاری کرے۔ اس کے بعد ٹویٹ در ٹویٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا اور ان خواتین کو بلا کر ان کی بات سنی گئی۔ حکومتی جماعت کے چند اراکین سامنے آئے، جن کا یہ کہنا تھا کہ صرف ان پر یا ان کی جماعت پر یہ سراسر الزام ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے فوکل پرسن اظہر مشوانی اور وزیر اعظم کے فوکل پرسن فار سوشل میڈیا ارسلان خالد کے متعلق یہ کہا گیا کہ صحافی خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے میں وہ شامل ہیں، لیکن جواب کے طور پر وہ الزام لگانے والی صحافی خواتین کے بیانات، تحریریں اور ٹویٹس منظر عام پر لے آئے، جس سے ثابت کیا گیا کہ جرنلسٹ پی ٹی آئی کی مخالف جماعتوں کے نظریے سے تعلق رکھتی ہیں اور حکومت کو بدنام کرتی رہتی ہیں۔ بات یہیں پر ختم ہو جاتی اگر یہ بات صرف حکومتی جماعت کے جوابی حملوں تک محدود رہتی، لیکن کیونکہ اس مشترکہ بیان میں 15 خواتین شامل تھیں، جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ تعداد ایسی صحافی خواتین کی تھی جن کے دستخط اس مشترکہ بیان پر نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس قرارداد کا حصہ تھیں، چنانچہ چند صحافی خواتین منظر عام پر آئیں اور انہوں نے اس مشترکہ بیان سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشترکہ بیان تیار کرنے والی صحافی خواتین کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ صرف جمہوریت پسند خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جمہوریت پسند صحافی ہیں، اس لیے انہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید میڈیا میں موجود باقی خواتین جمہوری رویوں کے برعکس سوچ رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں اپنی ساتھی خواتین کے مشترکہ بیان سے اظہار لا تعلقی کرنے والی صحافی اور اینکر پرسن مہر بخاری نے کہا کہ قرارداد پیش کرنے والی خواتین جو غیر جانبدار ہیں ان کو متعصب کہہ رہی ہیں اور جو متعصب ہیں ان کا جمہوریت پسند کہا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں اینکر پرسن شفا یوسفزئی، فریحہ ادریس اور چند اور آوازیں بھی اٹھیں۔ اس معاملے کو سلجھانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ تمام خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے، لہٰذا اس سلسلے میں ایک نیا گروپ تشکیل دیا گیا ہے جس میں وہ صحافی خواتین بھی شامل ہیں جو پہلے اس مشترکہ بیان میں شامل نہیں تھی۔ اب پرانے بیان اور نئے بیان کو مشترکہ طور پر پیش کیا جائے گا، جس میں پہلے سے درج کیے گئے تحفظات بھی شامل ہوں گے، لیکن اس معاملے میں شامل تمام خواتین اس وقت تک اس پر دستخط نہیں کریں گی جب تک کہ ان کے تحفظات دور نہیں ہو جاتے۔ شومیہ قسمت کے یہ معاملہ اب ایک بڑے مقصد کی بجائے دو گروپوں کی لڑائی میں بدل گیا ہے، اور دونوں گروپوں کے ایک دوسرے سے شکایات ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔